السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج ہم ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے وٹامن ڈی کے حوالے سے کہ وٹامن ڈی کا انسانی زندگی میں کیا کردار ہے اور وٹامن ڈی سے ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے انسان کے جسم میں تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایکچولی وٹامن ڈی جو ہے وہ ہمارے باڈی سٹرکچر یعنی کہ ہڈیوں کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کو وٹامن ڈی جو ہے وہ اس کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی ہمیں مفت میں اگر حاصل ہو سکتی ہے سب سے زیادہ کسی چیز سے تو وہ ہے سولر انرجی، یعنی کہ سورج کی روشنی سے۔ سورج کی روشنی سے ہمیں بھرپور وٹامن ڈی ملتی ہے، اور جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کسان ہیں، ان کو کبھی بھی اس چیز کی کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی ان کی ہڈیاں کمزور ہوئی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جتنا بھی وقت ملے ہمیں سردیوں کے موسم میں اسپیشلی دھوپ میں بیٹھنا چاہیے، اپنے جسم کو دھوپ لگوانی چاہیے، دھوپ تاپنی چاہیے، تو پھر ہم اس کمی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ تو وٹامن ڈی اگر انسان کے جسم میں کم ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہڈیوں کی پرابلمز میں وہ طرح طرح کی پرابلمز مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں اس کے دانت کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ دانت کمزور ہو جاتے ہیں، ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وٹامن ڈی جو ہے یہ کئی دفعہ لانگ ٹرم جب کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، جس میں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جیسے فائنیٹن وغیرہ ہے اور پریمیڈن وغیرہ، یا گردے کی کسی بیماری کی وجہ سے وٹامن ڈی کا موثر ایکٹیو حالت میں نہ ہونا، ان تمام صورتوں میں انسانی جسم پر کچھ اثرات نمایاں ہوتے ہیں، لیکن یہ اثرات عمر پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر یہ کمی بچپن میں ہو جائے تو اسے ریکٹس کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے بچے، یعنی کہ سوکھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر غذا میں کم وٹامن ڈی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی 3 بڑی علامتیں ہوتی ہیں۔ کچھ بچوں کے سر بڑے ہو جاتے ہیں، آگے سے ماتھا کافی بڑا ہو جاتا ہے اور یوں فرنٹ باہر نکل آتا ہے اس کا، اور ایسے ماتھے کو بوسنگ ہیڈ کہتے ہیں۔ تو سینہ بھی اس کا یعنی سٹرنم جو ہے وہ بھی آگے کو نکل آتا ہے، جسے عام تشبیہ دی جاتی ہے کہ پجن لائک چیسٹ، یعنی کہ کبوتر کی طرح کی چھاتی بن جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ جب کوئی نظر آئے تو سمجھیں کہ وٹامن ڈی کا شکار ہیں ایسے لوگ۔ پیٹ بھی ایسے بچوں کا باہر کو نکل آتا ہے، جسے پوٹ بیلی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کے دانت بھی دیر سے نکلتے ہیں، اور دانتوں کی انیمل کو بھی بننے میں مشکل ہوتی ہے، وہ صحیح نہیں بن پاتی۔ یہ اوپر جو دانتوں کے ایک کہہ لیں کہ چمک ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک لیمینیشن ہوتی ہے، یہ اس میں بھی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ، اور اگر یہ کمی جوانی میں ہو تو مریض آئسوملیشیا یعنی ہڈیوں کے نرم پڑ جانے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں زیادہ تر عورتیں ہی ملوث ہوتی ہیں، خاص کر ایسی عورتیں جو غریب خاندان، غریب گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی غذا میں ان کو وٹامن ڈی پوری طرح سے صحیح نہیں ملتی، اور وہ اس طرح کی وٹامن ڈی کی پرابلم میں وہ مطلب شکار ہو جاتی ہیں اس کا۔ اور یا بہت زیادہ بچوں کو جنم دینے والی خواتین، وہ بھی وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ان کی ہڈیاں کمزور اور نرم ہو جاتی ہیں، اور ٹانگوں کی ہڈیوں میں جسم کے بوجھ کی وجہ سے خم آ جاتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیلوس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ نارمل بچے کو جنم نہیں دے سکتی ہیں، اور ان کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے، ان کا آپریشن کرنا مجبوری بن جاتی ہے ڈاکٹرز کی کہ وہ پھر ان کو آپریشن کر کے بچے کو باہر ڈیلیور کرنا پڑتا ہے۔
تو یہ جو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہی سارے معاملات ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دھوپ جو ہے اپنے جسم کو دھوپ میں رکھیں اور دھوپ تاپیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. اور باقی بھی بہت ساری چیزوں میں وٹامن ڈی ہے، سبزیوں میں ہے، اسپیشلی گوشت میں وٹامن ڈی ہمیں ملتا ہے وافر مقدار میں، اور سی فوڈ میں ملتا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ڈیری فارم جتنی بھی ہیں ان میں وٹامن ڈی کی بھرپور مقدار شامل ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہونے سے بچیں اور ایسی تمام علامات پہ نظر رکھیں جن کا میں نے ذکر کیا. میں بہت شارٹلی کوشش کرتا ہوں، بہت شارٹ سی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ لوگ سن سکیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. نیکسٹ انشاءاللہ مزید میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی ویڈیو انہی وٹامن پہ یا جو بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا. وٹامن ڈی کی کمی کے ساتھ ساتھ کبھی وٹامن ڈی کی زیادتی بھی جسم میں ہو جاتی ہے، اور وٹامن ڈی کی اگر جسم میں زیادتی ہو جائے تو وٹامن ڈی کی زیادتی ہونے کے ساتھ ہی جسم میں کیلشیم کے آئنز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے متلی اور اس طرح سے دل کا خراب ہونا یا الٹی کی علامات آنا، بھوک میں کمی آ جانا، پیشاب کا زیادہ آنا، بار بار آنا، یہ اس طرح کی علامات جو ہے نا وہ آتی ہیں. تو گردوں میں پتھری بننے کے امکانات بھی جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور دل، معدہ، پھیپھڑے، شاہراہ میں کیلشیم کے آئنز جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ پرابلمز جو ہے یہ وٹامن ڈی کی زیادتی کی علامات ہیں یہ. اور بہرحال یہ بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سمجھیں کہ وٹامن ڈی کی زیادتی ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے لیے یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور میرے چینل ہنی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں. آپ کا اس میں کچھ نہیں جائے گا لیکن میرا بھلا ہو جائے گا. آپ ہنی انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے ہمیں کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھی اچھی تجاویز بھی دوست دیتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ابو ہنی انفو ٹی وی سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.